اب یہ فاؤنڈر ڈے سیلیبریشن کا آئیڈیا ہاؤ اٹ سٹارٹڈ سب کی معلومات دینے کے لیے آئی کال شمس الحسن رضوی آن اسٹیج. شمس الحسن رضوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو زگا. شاید وہ نومبر یا دسمبر کی رات تھی. رات کھانے کے بعد عمران کے فارم ہاؤس کے سوئمنگ پول کے اطراف میں دوستوں کی محفل اپنے پورے شباب پر تھی. آپسی چھیڑ چھاڑ، طنزیہ کلمات، غزلیات اور پرلطف لطیفوں کا دور تقریباً ختم ہو چکا تھا. سبھی حضرات اپنی نشستوں پہ نیم دراز تھے. پتہ نہیں کیوں اچانک عمران نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، یار اپنی دوستی کو ایک مدت گزر چکی ہے. ہر شخص ایک دوسرے کا آئینہ ہے، مگر ہماری نجی زندگی میں چند ایسے لمحات و تجربات ہوتے ہیں کہ جس سے دوست نہ آشنا ہے. کیوں نہ آج ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر شخص کھڑا ہو کر اپنی اپنی آپ بیتی بیان کرے. بچپن کے حالات، اسکول و کالج کی پڑھائی، ذریعہ معاش کی کشمکش اور ازدواجی زندگی کے سنہرے لمحات وغیرہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرے کہ اس کی زندگی کا ماں حاصل کیا تھا، اس کی لائف کا اچیومنٹ کیا تھا. بس پھر کیا تھا، سب نے اپنی پرانی ہڈیوں کو سنبھالتے ہوئے ہلکی سی ایک جوانی کی انگڑائی لی اور چشمہ صاف کرتے ہوئے ماضی کے جھرونکوں کو دیکھنا شروع کیا. سب نے کھڑے ہو کے اپنی اپنی آپ بیتی بیان کی. چند کے قصے دلکش تھے اور چند کے پرآشوب. دوستوں کی باتوں نے راز یہ کھولا کہ کس مجبوری کے عالم میں کتنی محنت اور مشقت کے بعد ہم نے وہ پڑھائی کا دور گزارا. ہم میں سے کوئی ایسا بھی تھا کہ جس نے کالج جانے کے لیے نیا جوتا نہیں خریدا تھا. کیوں؟ اگلے مہینے اسے کالج کی فیس بھرنی پڑتی تھی. اس بیچارے نے پوری زندگی سلیپر میں گزار دی. کوئی ایسا بھی تھا جو نیوز پیپر کی ڈیلیوری کے بعد کالج اٹینڈ کیا کرتا تھا. اکثر اس کو کالج میں آنے میں دیر ہو جایا کرتی تھی. گھر کی تنگی کی وجہ سے چند ایسے بھی تھے جو رات کو کالج کے کامن روم میں سو کر پڑھائی کر کے زندگی گزارتے تھے. وہ جو سامنے آج کینٹین نظر آ رہا ہے، کسی زمانے میں وہ کامن روم رہا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی راتیں وہاں گزار کر صبح کو امتحان دیے. بہرحال زندگی کی لڑائی تو یقینی تھی. ہر ایک نے اپنا اپنا مورچہ سنبھالا اور بڑی محنت اور مشقت کے بعد آخر کار ہم نے کامیابی کو رام کر ہی لیا. اطلاع یہ ملی کہ آج فلاں دوست فلاں کمپنی کا مالک ہے، تو کوئی بلڈر، تو کوئی کانٹریکٹر بنا ہوا ہے. کسی نے خود کا بزنس اسٹارٹ کیا تو کوئی فلم کا ایکٹر ہی بنا ہوا ہے. ایک بڑی جماعت نے ممبئی مہانگر پالیکا میں سینئر پوسٹ پر قدم جمایا. مختصر یہ کہ آج سابو صدیق کا ہر اسٹوڈنٹ آسودہ حال ہے سوائے چند کے. دوستوں کی آپ بیتی سننے کے بعد محفل کا ماحول کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا. علمی افکار نے پرواز لینا شروع کیا. ذہن میں اقرا بسم ربک اور رب زدنی علما کی آیات نے گردش کرنا شروع کیا. قول رسول بھی یاد آیا کہ عالم کی ایک نشست عابد کی پوری رات عبادت سے افضل ہے. بہرحال علم اور معلم کا رشتہ، دوسرے لفظوں میں استاد اور شاگرد کے رشتوں کو باندھنے میں سر محمد حاجی سابو صدیق کا ایک بڑا حصہ رہا ہے، جس کی حقیقت آج عیاں ہو چکی تھی. پھر خیال یہ آیا کہ ہماری کشتیوں نے تو ساحل پا لیا تھا، مگر
ہماری کوتاہیوں نے ہمیں اپنے ناخدا کو بھلا دیا تھا، جن کی نہ بھلا دینے والی محنت نہیں ہمارا راستہ ہموار کیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی ہمارے اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کم اور ہماری زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے گرمی، سردی، برسات کی تمام تکلیفات جھیلتے ہوئے ہمارے مشن کی کامیابی میں لگے رہے۔ دوستوں کے آپسی مشورے نے ایک دعوت فکر دی، کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنے اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسر کو اپنے درمیان مدعو کریں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو اس بات کی خوشخبری دیں کہ ان کے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس نے جو آج کامیابی حاصل کی ہے اس کے اصلی حقدار دراصل وہ خود تھے۔ خیر، اسی دعوت فکر نے، اسی فکر خیر، اسی ذکر خیر نے الومنائی 82 کو جنم دیا۔ سب نے لبیک کہہ کر کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ٹھان لی۔ دوستوں نے ایک خوبصورت سا گیٹ ٹوگیدر ارینج کرنے کا ارادہ کیا۔ علامہ عاطفی ہال میں 3 مارچ 2019 کو ایک فیسیلیٹیشن پروگرام رکھا گیا، جس میں میکینیکل، الیکٹریکل، سول کے سارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، حالیہ اسکول اور کالج کے پرنسپل کو بھی مدعو کیا گیا، اور چند ایسے دوست جن کے ہم نام تک بھول چکے تھے، بھائی زکا کی محنت سے ان کو بھی بلایا گیا۔ پروگرام بہت سکسیسفل رہا، سب نے اس مبارک قدم کو سراہا، خاص کر ٹیچرز نے ہمیں بہت دعائیں دیں۔ باتوں باتوں میں سال گزر گیا۔ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے بعد محفل ایک بار پھر جمی۔ اس بار موضوع سخن تھا سر محمد حاجی سابو صدیق کی زندگی اور ان کی خدمات۔ بھائی بشیر احمد بغدادی نے گوگل کر کے سابو صدیق کے سوانح عمری کو ڈاؤن لوڈ کیا اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے قوم و ملت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ بھائی عمران نے ایک بار پھر علم سنبھالتے ہوئے دوستوں سے کہا کہ اگر ہم سر سابو صدیق کے افکار کو، ان کی خدمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمات سے متاثر ہوتے ہوئے کل یہ کوئی دوسرا سابو صدیق پیدا ہو جائے اور ہمارے قوم و ملت کے ایجوکیشن اور اپلیفٹمنٹ کا ذریعہ بنے۔ دوستوں نے عمران کے مشورے کو پسند کیا اور اس طرح فاؤنڈرز ڈے وجود میں آیا، جس کو منانے کے لیے سب نے اپنی اپنی کمر کس لی۔ بھائی زکا نے ایک بار پھر بھولے بسرے دوستوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سابو صدیق کے ایکس اسٹوڈنٹ نہ صرف انڈیا بلکہ یورپ، امریکہ، دبئی اور سعودی میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ جب ان کو اس چیز کی خبر پہنچی فاؤنڈرز ڈے کی تو انہوں نے بہت ہی خوشی اور گرم جوشی کا اظہار کیا۔ الومنائی 82 کے ممبران نے اس فاؤنڈرز ڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود سے اپنی سروسز کا آفر دیا۔ بھائی رویش درو نے سووینئر اور آرٹیکل لکھنے کا وعدہ کیا۔ عرفان قریشی صاحب نے اکاؤنٹ اور رجسٹریشن کا کام سنبھالا۔ منا فوٹوگرافر نے آڈیو، ویڈیو اور LED کا وعدہ کیا۔ افسر خان نے ٹیچرز کے انویٹیشنز اور پک اپ اینڈ ڈراپ فیسلٹی کا وعدہ کیا۔ صلاح الدین اور شمس نے ڈیزائننگ اینڈ ڈیکوریشن کو ترجیح دی۔ بھائی عمران نریندر پرمار عرف پپو نے اوور آل مانیٹرنگ کی۔ بھائی حارث، نجیب، حنیف، کوثر، امداد اور اسماعیل وغیرہ نے ایڈوائزری بورڈ میں نام لکھایا۔ غرض کہ ہر ایک نے اپنے ہنر اور تجربات کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالی اور اس طرح الومنائی 82 کا کارواں اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اور شاید سب کی زبان پر ساحر لدھیانوی صاحب کا یہ شعر تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تھینک یو۔